نام نہاد ذکری ٹولے کے لوگوں کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جتنے بھی ہمارے حساس ادارے ہیں ان سے مطالبہ کریں گے اس باطل فرقہ کو قادیانیوں کی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دے کر مسلمانان عالم کے دلوں کو سکون پہنچائیں۔ اس کافر فرقہ نے معاذ اللہ کوہ مراد بلوچستان کے اندر خانہ کعبہ کا ایک ماڈل بھی تیار کر رکھا ہے۔ اس سال تقریباً 2 لاکھ سے ابو وہاں لوگ جمع ہوئے۔ ارکان اسلام کی یہ منکر ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاذ اللہ یہ انکار کرتے ہیں۔ ان کی کتب سے کچھ حوالہ جات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ان سکولز میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ ان کا اپنا نصاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، فتنوں کا دور ہے اور نت نئے فتنے اٹھتے نظر آ رہے ہیں۔ ایمان و ایقان کو لوٹنے کے لحاظ سے اور اپنے باطل نظریات اور سوچ لانچ کرنے کے لحاظ سے ہر فتنہ ایک دوسرے سے بڑھ کے نظر آتا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ علماء، وہ مشائخ، وہ نوجوان سکالرز جو قرآن و سنت اور غلبہ اسلام و سنیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ میں سب سے قبل تو ایک ایسے عظیم عالم ربانی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ میری مراد حضرت سیدی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات ہے، کہ جنہوں نے ہر اٹھنے والے فتنے کا تعاقب بھی کیا اور بر وقت امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی، اور ان کے ایمان و ایقان کو تحفظ فراہم کرنے کے لحاظ سے قرآن و سنت سے حل بھی پیش فرمایا۔ آپ دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک ایسے فتنے کا تعاقب کیا اور ان کے باطل نظریات، باطل سوچ اور ان کے حملوں کے لحاظ سے مسلمانان عالم کو آگاہ فرمایا۔ پاکستان کے اندر ایک ٹولہ ہے، وہ اپنے آپ کو ذکری کہتے ہیں، یعنی نام نہاد ذکری۔ انہوں نے ایک بار نہیں سینکڑوں لحاظ سے ختم نبوت کا انکار کر رکھا ہے، یعنی ان کے کافر ہونے کی کوئی ایک دلیل نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں دلیلیں ان کے کافر ہونے کی ہیں۔ اور معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو ذکری مسلم یا ذکری مسلم کہلوانے پر تلے ہوئے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اپنی ایک تعداد کی بنیاد پر وہ دن رات شاعر اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، اور ان کے حملے روکنا تو دور کی بات ہے، یعنی ابھی اکثریت علماء کی بھی بے خبر ہے کہ وہ کتنے بڑے دجال کے پیروکار ہیں اور کتنا بڑا انکار ختم نبوت ان کی کتابوں میں اور ان کے معمولات میں موجود ہے۔ ویسے تو ایسے پلید لوگوں کا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا کہ ان کا تعارف کروایا جائے، طبیعت بڑی بیزار ہوتی ہے، لیکن ان سے حق والوں کو بچانے کے لیے پھر ان کا نام لینا پڑتا ہے، ان کی گندی باتیں پھر وہ کہتے ہیں تو کہاں انہوں نے کہا، پھر اس طرح ان کی اصل جو کتابیں ہیں اور سارے ماخذ یہ بیان کرنے پڑتے ہیں تاکہ ادارے بھی متوجہ ہوں، لوگ بھی سنیں کہ کیسے کیسے مردود لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، شاعر اسلامی بھی حملے کر رہے ہیں، اور پھر اس پر ہی اکتفا نہیں، وہ الٹا ہمیں معاذ اللہ مسلمانوں کو ہم سے ہمارا ٹائٹل چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ملعون کے بارے میں تاجدار ختم نبوت ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے ایک جھوٹا کلمہ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے مجبوری سے کچھ تعارف ان کا پیش کر رہا ہوں، اور اس تعارف کے پیچھے ان کی اصل لکھی ہوئی کتابیں اور پھر حکم اصل مقصد ہے، اور پھر ارباب اقتدار سے کہ وہ انہیں اس حد میں رکھیں جو اسلام نے معین کی ہے، اور ان کا دن رات جو مسلمانوں پہ حملہ ہے، مسلمانوں کو ان حملوں سے بچایا جائے۔
یہ نام نہاد طبقہ زیادہ تر بلوچستان میں اور سندھ میں اور کراچی کے اندر بھی خصوصی طور پر کافی حد تک اپنی جڑیں پھیلا چکا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ذکری مسلم کہتے ہیں یا ذکری کے ساتھ داعی اپنا نام بتاتے ہیں، اور ان کا جو بانی تھا یعنی مرزا قادیانی کے لیول کا یا اس سے بھی بڑا دجال، اس کا نام تو وہ مقدس نام ہے محمد، یا بعض نے اس کا احمد بتایا۔ وہ اٹک کا ایک ملا تھا، ملا محمد اٹکی، یہ اس طبقے کا بانی ہے۔ 977 ہجری میں، یعنی یہ آج کل کی بات نہیں، مرتد نے جو اپنی خرافات شروع کی تو وہ 977 ہجری یعنی 1559 کے اندر، 1559 عیسوی شروع میں اٹک میں تھا، کیمل پور میں، اور پھر جب اس کا اہل حق نے تعاقب کیا تو مختلف جگہوں پر یہ منتقل ہوتا رہا۔ بالآخر بلوچستان کے کچھ جوہال کے اندر اسے مقبولیت ملی۔ کیچ مکران کے اندر لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھنا معاذ اللہ شروع کیا۔ شروع میں یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا، مہدی موعود، کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام جن کا ہمارے ایمان عقیدے میں باقاعدہ ذکر ہے اور ان کا آنا اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو مہدی موعود کہا کہ میں وہ مہدی ہوں کہ جس کا تذکرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس سے پھر اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی کہنا شروع کیا۔ اس ملا اٹکی نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا، رسول کہنا شروع کیا، اور پھر یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بھی کہا۔ اس ملعون کا یہ دعویٰ تھا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے منسوخ ہو چکی ہے، چنانچہ نماز، روزہ، حج، اسلامی تعلیمات جتنی ہیں، اس کے لحاظ اس نے ان کے کینسل ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اس کے مقابلے میں اس نے اپنی شریعت گھڑی، حج کے لحاظ سے، رمضان کے لحاظ سے، پھر جو اسلام کے اندر مقدس مقامات ہیں، شعائر ہیں، مشاعر ہیں، ان کے مقابلے میں اس نے اپنا سب کچھ بنایا۔ یعنی کہاں جا کے حج کیا جائے تو بلوچستان کے اندر کوہ مراد کو وہاں انہوں نے اپنا کعبہ بنایا، اور 27 رمضان کو اپنا وہاں حج کے لیے دن معین کیا، اور وہاں ایک پانی کو زمزم سے تعارف اس کی پہچان کرا دی کہ یہ زمزم، یعنی مرزا ملعون سے کئی قدم آگے اس نے کفریات بکے اور شریعت اسلامی کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے اس نے صفا، مروہ، عرفات، کوہ امام، کوہ مراد، یہاں تک کہ جو قرآن مجید میں ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو اس نے بلوچستان میں ایک مقام محمود اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لیا، اور کہا کہ جو وہ آیت ہے اس میں جو مقام محمود کا ذکر ہے وہ یہ کوہ مراد ہے۔ تو اس طرح اس کے جھوٹوں کا، کذب کا، دجل کا آغاز ہوا، اور اس نے پھر معاذ اللہ اپنا کلمہ بنایا۔ وہ کلمہ ویسے 4 طرح ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پڑھتے ہیں جس لفظ کے ساتھ، وہ ہمارے والے کلمے میں تھوڑی سی مکسنگ کر کے یہ انہوں نے اپنے دجال کا کلمہ بنایا ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ سے پہلے
اس دجال ملا اٹکی کا ذکر وہ نور پاک نور سے کرتے ہیں اور پھر اس کو محمد مہدی کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے کلمہ بنایا جس میں درمیان میں یہ رکھا لا الہ الا اللہ کے بعد اور رسول اللہ سے پہلے یہ لفظ انہوں نے بنایا نور پاک نور محمد مہدی. اس کے ساتھ آگے رسول اللہ کے الفاظ انہوں نے لگا. وہ فتنہ قادیانیوں سے زیادہ خطرناک اور قادیانیوں سے کہیں زیادہ پرانا، جس کو تقریباً 450 سال ہو چکے ہیں، ذکری فتنہ کے نام سے مشہور ہے، یا ذکری فرقہ کہہ لیں، جو کہ کافر اور مرتد ہے. 1019 صوبہ پنجاب ضلع اٹک کے اندر ملا اٹکی نامی ایک ملعون نے اس باطل اور کافر اور مرتد فرقہ کی بنیاد رکھی بعد ازاں، جو کہ کوہ مراد تربت کے مقام پہ قیام پذیر ہوا، اور وہاں سے ہی اس نے باقاعدہ اس فرقہ کی تبلیغ، اس کے باطل نظریات، باطل سوچ کو اس نے پرموٹ کیا اور لانچ کیا. اور اب یہاں تک کہ اس باطل فرقہ، اس گمراہ اور کافر فرقہ نے معاذ اللہ کوہ مراد بلوچستان کے اندر خانہ کعبہ کا ایک ماڈل بھی تیار کر رکھا ہے، اور 27 رمضان المبارک کو جس کا طواف اور حج بھی کی جاتی ہے معاذ اللہ. اس سال تقریباً 2 لاکھ سے ابو وہاں لوگ جمع ہوئے. ارکان اسلام کے یہ منکر ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاذ اللہ یہ انکار کرتے ہیں، اور جس کو یہ اپنا آخر الزمان نبی معاذ اللہ امام مہدی مانتے ہیں. ان کی کتب سے کچھ حوالہ جات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ فتنہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس گمراہ کافر مرتد فرقہ نے اپنے پرائیویٹ سکولز، کالجز اور ان سکولز میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ ان کا اپنا نصاب ہے، اور ہماری جو پاکستان کی نامی گرامی یونیورسٹیز ہیں ان کی اندر بھی اب ان پہ تھیسز لکھے جا رہے ہیں. بزنس کمیونٹی سینٹر انہوں نے قائم کر لیے ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ اور اعلیٰ پوسٹوں پہ ان کے لوگ موجود ہیں، اسمبلیز کے اندر ان کے ارکان موجود ہیں. اور یہاں تک کہ پہلے تو یہ گمراہ بددین اور کافر مرتد فرقہ جو کہ بلوچستان سے چلا، گوادر، سندھ، کراچی تک پہنچا، اب وہاں سے یہ چلتا ہوا صوبہ پنجاب کے بعض اضلاع میں اور مختلف شہروں میں بھی ان کے مراکز قائم کیے جا رہے ہیں. ان کی مساجد پہ اب علانیہ طور پہ انہوں نے اپنا کلمہ لکھنا اور اپنی مساجد کا نام ذکری دینا بھی شروع کر دیا ہے، اگرچہ مسجد اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 7 ستمبر 1974 کے اندر جو علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی خدمات سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو اس کے اندر یہ بھی قانون پاس کیا گیا تھا کہ کوئی بھی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو، اپنے کفر گڑھ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتا. تو اسی طرح یہ ذکری فرقہ تو قادیانیوں سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے. اور اسی طرح اس باطل گمراہ کافر مرتد فرقہ کی جو سازشیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم حکومت پاکستان اور جتنے بھی ہمارے حساس ادارے ہیں ان سے مطالبہ کریں گے اس باطل فرقہ کو قادیانیوں کی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دے کر مسلمانان عالم کے دلوں کو سکون پہنچائیں. یہ باطل سوچ کا حامل کافر مرتد فرقہ اسلام کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا بھی دشمن ہے. یہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر ہیں جو کہ ملک و ملت کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی علماء اہل سنت سے، مفتیان اہل سنت سے، مشائخ اہل سنت سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنا کردار ضرور ادا کیجئے، تقاریر و تحاریر میں مسنت تدریس میں بیٹھے ہوں. ینگ جنریشن، نوجوان نسل کے ایمان و ایقان کو محفوظ کرنے کے لحاظ سے اپنی خدمات ضرور پیش کیجئے، اور اس باطل سوچ کے حامل اور باطل نظریات کے حامل گمراہ بددین کافر مرتد فرقہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کے لحاظ سے اپنی خدمات پیش کیجئے. بالخصوص جلالی علماء کونسل پاکستان کے جملہ فضلاء مبلغین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جمعۃ المبارک کے خطبات اس پہ پڑھائیے، اپنی تحاریر و تقاریر میں ان کو موضوع بحث بنائیے، اور نئے تیار ہونے والے علماء کو اس فتنہ سے آگاہی دیجیے. ان کے باطل نظریات، ان کی باطل سوچ کی جو عکاسی ہے ان کی کتب میں موجود ہے، آپ
وہ لٹریچر، وہ کتب اگر حاصل کرنا چاہیں تو درج ذیل نمبر پہ آپ رابطہ کر کے بذریعہ واٹس ایپ آپ ان کا مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جملہ علماء اہل سنت جو کہ مسلک و سنیت و اسلام کے غلبہ کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں، اللہ ان کی جان، مال، عزت و آبرو، آل اولاد کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی ان علماء ربانیین کا دست و بازو بن کر ہر اٹھنے والے فتنے کا تعاقب کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔